دروس رمضان باب 25 رمضان اور نزول قرآن۔ رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اسی مبارک مہینے کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ کتاب عرب و عجم سب کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس کتاب میں انسان کی پیدائش کا مقصد، اس کی منزل، اس منزل تک پہنچانے والا راستہ، اس راستے پر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے شیطان، انسان کی کمزوریاں اور ان کا علاج، اور اس جیسے کئی امور سے متعلق معلومات موجود ہیں۔ یہ کتاب انسان کو فرضی فلسفیانہ بحثوں میں الجھا کر حیران کرنے کی بجائے اسے صاف صریح الفاظ میں زندگی کے حقیقی مسائل سے آشنا کراتی ہے اور ان مسائل کے واقعی حل کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے۔ یہ کتاب اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کے لیے بھی ہے اور ایک ان پڑھ دیہاتی کے لیے بھی۔ انسان اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود اللہ کی رہنمائی کے بغیر نہ اپنی منزل پا سکتا ہے، نہ اس تک لے جانے والا راستہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اسے زندگی کا مقصد بھی دیا اور اس مقصد کے لیے جینے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس کی مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی تسکین کا بھی انتظام کیا۔ اگر اللہ انسان کو ہدایت نہ دیتا تو انسان کی تلاش اور جستجو جہالت اور لا علمی کے صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے یوں ہی دم توڑ دیتی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے۔ یہ کتاب خود ہی اپنی ہدایت ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اس کتاب کا پڑھنے والا اس کی حقانیت کے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں۔ اس کتاب کے مطالعے ہی سے انسان پر یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو انسان کا بھی خالق ہے اور اس کے جذبات اور اس کی حاجات کو اس سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر یہ کتاب فرقان بھی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ گمراہی کی طرف لے جانے والے راستوں کی کثرت ایک مسافر کو تشویش اور الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون سا راستہ ہدایت والا ہے اور کون سا راستہ گمراہی کا۔ ایسے وقت میں یہ کتاب اس کے لیے حق اور باطل میں انتخاب کو آسان کر دیتی ہے۔ یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ صدیوں پر صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، انسانی ترقیات کے آسمان کو چھو جانے کے باوجود، انسانی فکر اور طرز حیات میں سارے ارتقاء کے باوجود، آج بھی یہ کتاب اپنی حقانیت کو منوانے اور انسان کے مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے کامیاب ترین کتاب ہے۔ اس کی رہنمائی کسی خاص دور یا بعض مخصوص مسائل تک محدود نہیں، بلکہ اس کتاب میں ایسی برکت ہے کہ اس میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ انسان اگر اس کتاب میں غور کرے تو ہر دور میں اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام مسائل کے لیے رہنمائی پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اور اے نبی، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور کیا جائے اور عقل والے اس سے نصیحت لیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ خلاصہ کلام یہ کہ رمضان المبارک کی برکتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔